اسٹیج پہ بیٹھے موقر علماء کرام، خصوصیت کے ساتھ حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالمجید صاحب قبلہ مصباحی اور حضرت علامہ مولانا سرفراز صاحب قبلہ قادری و جملہ سامعین بز، پردے میں بیٹھ کے میری آواز کو سماعت کرنے والی میری ماں و بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا تحفہ پیش کریے۔ پڑھیے باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج کا یہ عظیم الشان کانفرنس اہل کنچنڈی نے بڑی خوش دلی کے ساتھ منعقد کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم تمام اہل کنچنڈی کو اس محفل پاک کی برکت عطا فرمائے۔ وقت بہت اہم ترین چیز ہے، اسی وجہ سے آج ہمارا ہندوستان اتنا پیچھے ہے کہ ہم لوگوں میں وقت کی قیمت ہم لوگ نہیں جانتے، وقت کی اہمیت، ایک ایک منٹ کی کیا قیمت ہے، ہم لوگ اس کو نہیں سمجھتے ہیں۔ ورنہ دوسرے ممالک کے لوگ ایک ایک وقت کو کس طرح اپنی جھولی میں سمیٹ کر رکھتے ہیں۔ حضرات محترم، ابھی آپ نے دیکھا کہ منبر نور پر حضرت علامہ مولانا مفتی طاہر حسین صاحب قبلہ مصباحی کلکتہ کی سرزمین سے چل کر آپ کی دیار محبت میں تشریف لا چکے ہیں۔ ہمیں اور آپ تمام لوگوں کو ان کے مواضع حسنہ سے خوب مستفیض ہونا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کے سامنے موجود ہوا ہوں، بس تھوڑی دیر مجھے بھی برداشت کر لیں، ورنہ اتنی بڑی شخصیت کے سامنے بولنا ہم طفل مکتب ہے، ہماری جرت نہیں کہ بڑے علماء کرام اور ہمارے اکابرین کے سامنے کچھ بولا جائے۔ بس اپنی اصلاح کے لیے ان علماء کرام کے درمیان میں کچھ بولنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر کہیں پہ غلطی ہوگی تو یہ علماء کرام ہماری نشاندہی فرمائیں گے، ہماری اصلاح فرمائیں گے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پروردگار عالم نے اپنے محبوب کے بارے میں فرماتا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا، اور جس کا ذکر پروردگار عالم بلند فرما دے، ہم ان کی تعریف و توصیف کریں نہ کریں انہیں کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ یہ تو ہماری اور آپ کی خوش بختی ہے کہ ہمیں پروردگار عالم نے یہ موقع میسر فراہم کرایا کہ ہم اللہ
اس کے رسول کے ذکر کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ اور ہم تمام لوگ ایسی محفل میں بیٹھے ہیں کہ جس محفل کا تذکرہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں پر اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ایسی محفل میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، بس تھوڑی دیر دل جمعی کے ساتھ میری گفتگو کو سماعت کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و رفعت، آپ کا مقام و مرتبہ ہم اور آپ کیا بیان کر سکتے ہیں، جس کی شان و رفعت پروردگار عالم خود بلند فرما رہا ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند فرما دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس خاکدان گیتی پہ تشریف نہیں لائے تھے، اس وقت کا ماحول بڑا گرم ماحول تھا۔ ایسے عالم میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 550-600 سال کا وقفہ ہو چکا تھا۔ اس درمیان میں کوئی نبی دنیا میں نہیں تھا، اس درمیان میں کوئی اللہ کا نام لینے والا باقی نہیں تھا، اس درمیان میں کوئی رشد و ہدایت کے مینار نور بن کر دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے۔ ایسے موقع پہ پروردگار عالم نے کسی اور نبی کا مبعوث نہیں فرمایا، بلکہ پروردگار عالم نے سب سے پسندیدہ محبوب، سب سے پسندیدہ پیغمبر کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ پروردگار عالم کے محبوب جب اس خاکدان گیتی پہ تشریف نہیں لائے تھے تو اس وقت کا ماحول ایسا تھا کہ لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ بیواؤں اور یتیموں کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ ایسے ماحول میں تمام تر لوگ گزر رہے تھے۔ ایک اللہ کو چھوڑ کر نہ جانے کتنے معبودان باطل کی پرستش کی جا رہی تھی۔ ایک خدا کے سامنے جھکنے کے بجائے جب لوگوں نے سورج کو چمچماتے ہوئے دیکھا ہے تو لوگوں نے سمجھا یہی میرا خدا ہے، اس کی پرستش کرنا شروع کر دیا ہے۔ جب چاند کی چاندنی کو لوگوں نے دیکھا ہے تو لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ یہی میرا معبود ہے، اس کی پرستش شروع ہو گئی ہے۔ جب دریا کے طغیانی کو لوگوں نے دیکھا ہے تو یہی سمجھا ہے کہ یہی میرا معبود حقیقی ہے، لوگ اس کی پرستش کرنا شروع کر دیا ہے۔ شجر و حجر کی لوگ عبادت کر رہے تھے۔ ایسے موقع پہ پروردگار عالم نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خاکدان گیتی پہ بھیجا ہے۔ جب بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جا رہا تھا، ماں اپنی بچی کو جنم دینے کے بعد اپنے ہی ہاتھ سے اس کا گلا دبا دیا کرتی تھی۔ باپ جس بچی کے آمد کے لیے 9 مہینہ انتظار کرتا تھا، سوئے اتفاق اگر اس کے گھر میں بچی پیدا ہو جاتی تھی تو وہی باپ اپنے بچی کو قبرستان لے جانے کے بعد گڈھے کھودنے کے بعد اس گڈھے میں اس بچی کو اتار دیتا تھا۔ بچیوں کی آہیں پکا نکلتی تھی، بچیاں ششیاں لیتی تھی اور بارگاہ رب العزت میں دعا کرتی تھی، پروردگار عالم ہم بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچانے والا نبی کب آئے گا؟ اے پروردگار عالم یتیموں کی مرجع کب آئے گا؟ اے پروردگار عالم یتیموں کا سہارا بن کر نبی کب آئے گا؟ پروردگار عالم نے 12 ربیع الاول شریف کو صبح صادق سوموار کے دن مکے کے دھرتی پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے۔ جب میرا نبی دنیا میں تشریف لایا ہے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول ہے، حضرت آمنہ فرماتی ہے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے تو ایسا نور پھوٹا ہے، اس نور کی روشنی سے میں نے مکہ کی دھرتی سے ملک شام کے محلات کو میں نے دیکھ لیا ہے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا صدقہ ہے کہ حضرت آمنہ مکے کی دھرتی پر بیٹھ کر ملک شام کے محلات کو دیکھ رہی ہے۔ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول ہے، حضرت آمنہ فرماتی ہے جب میرا بیٹا مکے میں پیدا ہوا ہے، جب میرا بیٹا میرے گھر میں پیدا ہوا ہے تو میں نے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دادے کی گود میں دیتی ہے۔ حضرت عبد المطلب اپنے پوتے کو لے کر جب خانے کعبہ کی طرف بڑھتے ہیں تو ان کا قول ہے کہ مجھے پتا نہیں چلتا کہ میں خانے کعبہ کی طرف بڑھ رہا ہوں یا خانے کعبہ میری جانب چلا آ رہا ہے۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں نے کیا دیکھا ہے کہ خانے کعبہ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آمنا سامنا ہوا ہے تو خانے کعبہ میرے پوتے کے سامنے جھکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جب اس واقعے کو بریلہ کی دھرتی پر امام احمد رضا نے دیکھا ہے، امام احمد رضا کیا ہی خوب فرماتے ہیں، صبح طیبہ میں ہوئی بٹا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، آج جو آئے شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، پورا دنیا کے لوگ خانے کعبہ کی طرف جھکتے ہیں مگر خانے کعبہ میرے آقا کے سامنے جھکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔
کیا بات ہے، بہت خوب، بہت اچھا۔ فرماتے ہیں میں خانے کعبہ کی جانب بڑھ رہا ہوں اپنے پوتے کو لے کر، تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ میں نہیں بلکہ خانے کعبہ میری جانب چلا آ رہا ہے۔ اور ہوا بھی ایسا ہے، جب میرے آقا اور خانے کعبہ کا آمنا سامنا ہوا تو خانے کعبہ میرے آقا کے سامنے جھکتا ہوا نظر آیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاجی واؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، جو کعبے کا کعبہ ہے اسے دیکھ لو۔ جب لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں حاضری دیتے ہیں، اور حاضری دینے کی وجہ یہ ہے کہ حج تو میں نے وہاں کر لیا ہے، مگر جو کعبے کا کعبہ آپ ہیں، آپ کے دربار میں جب آیا جائے گا تو حج کی قبولیت کی سند ملتی ہوئی نظر آئے گی۔ آگے بڑھو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا عالم یہ ہے، مگر مکے کا کلچر، مکے کا سسٹم اور مکے کا ماحول یہ تھا، جب کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا تھا، جب کسی کے گھر میں بچی کی پیدائش ہوتی تھی تو مکے کے شہر میں، مکے کے دیہات کے جانب سے عورتیں آتی اور بچے کو لے جاتی، 2 سال اس کی خدمت کرتی ہیں۔ ایام رضاعت بچے انہیں کے گھر میں گزارا کرتے تھے، اور مقصد یہ ہوتا تھا کہ بچے کو جب لے جایا جائے گا تو مال و متاع امیر ترین گھروں سے ملتا ہوا نظر آئے گا۔ قبیلے سعد کی عورتیں بھی مکہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن مکے میں جتنے بچے پیدا ہوئے تھے، امیر ترین گھروں کے بچوں کو تمام تر عورتیں لے کر چلی گئی ہیں، مگر قربان جاؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عورتیں نے یہی سوچ کر چھوڑ دیا ہے یہ تو یتیم ہے، اس کی پیدائش سے پہلے اس کے باپ کے سر سے سایہ اڑ گیا ہے، اس کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، اگر اس بچے کو لیا جائے گا تو کوئی بینیفٹ نہیں ملے گی، کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، مال و متاع نہیں ملیں گے، اسی لیے تمام عورتوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیتی ہے، مگر حضرت حلیمہ سعدیہ کی قسمت بیدار ہوتا ہے۔ حلیمہ سعدیہ جب اپنے قبیلے سعد سے آ رہی تھی تو آنے کے وقت ان کی اونٹنی کا عالم یہ تھا، اونٹنی بڑی کمزور تھی، اونٹنی بڑی لاغر تھی، جگہ بجگہ بیٹھ جایا کرتی تھی، کبھی یہاں بیٹھتی کبھی وہاں بیٹھتی، اس لیے حلیمہ سعدیہ کو مکہ شہر پہنچنے میں داخل ہو گئی۔ جب حلیمہ سعدیہ مکے کے شہر میں پہنچتی ہے تو معلوم چلتا ہے کہ تمام تر امیر ترین بچوں کو عورتوں نے لے چکی ہے اور اپنے گھروں کے جانب روانہ ہو چکی ہے، مگر صرف ایک عبداللہ کا بیٹا بچا ہوا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بچے ہوئے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ سوچتی ہے خالی ہاتھ واپس جانے سے بہتر ہے لاؤ عبداللہ کے بیٹے کو لے لیا جائے، اسی کی کوئی خدمت کر دی جائے، ہو سکتا ہے خدمت کرنے کے عوض میں مجھے کچھ نہ کچھ انعام مل ہی جائے گا۔ حلیمہ سعدیہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کاشان نبوت پہ پہنچتی ہیں، حضرت آمنہ کے پاس آتی ہیں، عرض کرتی ہیں بہن معلوم چلا ہے کہ آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، میں قبیلے سعد سے آئی ہوں، میری بھی خواہش تھی کہ میں مکے کے کسی بچے کو اپنی گود میں لے کر اس کی ایام رضاعت تک میں اس کی خدمت کرتی رہوں تاکہ کچھ انعام و اکرام مل جائے۔ حضرت آمنہ عرض فرماتی ہے اے بہن آنے کا تمہیں مبارک ہو، مگر یہ بچہ بہت نازنین سے ہوا ہے، یہ بچے کی اہمیت بہت اعلیٰ ہے۔ جب میرا بچہ پیدا ہو رہا تھا اور کفار و مشرکین نے دیکھا ہے کہ مکے کے تمام تر کلچر بدل گئے ہیں، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی دھرتی پر جب صبح پیدا ہوئے ہیں تو سارا مکے کا سسٹم بدل گیا ہے، ہر طرف ہریالی ہی ہریالی چھا گئی ہے، ہر طرف خوشبو بکھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور میرے آقا کے ساتھ میرے آقا کی تعریف کرتے ہوئے حضرت آمنہ فرماتی ہے اے بہن حلیمہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ سنا ہے تو آپ کی بے چینی اور بے قراری اور بڑھ جاتی ہے اور مشتاق ہو جاتی ہے جلدی سے میرے آقا کی چہرے کی زیارت کرائی جائے، میں بھی ذرا دیکھوں کہ بچہ کیسا ہے۔ جب حلیمہ سعدیہ کے گود میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا گیا ہے، میرے آقا نے اپنی آنکھ کو کھولتے ہیں، حلیمہ سعدیہ کے چہرے کی زیارت کرتے ہیں، چہرے کو دیکھتے ہیں تو میرے آقا اپنی زبان حال سے کہتے ہیں اے مائی حلیمہ افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے گود میں کوئی عام بچہ نہیں آیا ہے۔ حلیمہ سعدیہ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنی اونٹنی پہ سوار ہوتی ہے، مگر وہی اونٹنی جو آنے کے وقت بہت کمزور تھی، جگہ بجگہ بیٹھ جاتی تھی، میرے آقا نے جو ہی اس پر اپنا قدم رکھا ہے، جو ہی میرے آقا اس پر جلوہ افروز ہوئے ہیں، اب اس اونٹنی کا عالم یہ ہے تب اونٹنی ہوائیں سے بات کرتے ہوئے آگے
आगे बढ़ती चली जा रही है। हलीमा सादिया के साथ जितनी औरतें आई थी, तमाम तर औरतों ने हलीमा सादिया से पूछा है, ए हलीमा सादिया, क्या मक्के में जाकर तुमने अपनी होठनी को बदल दी है? क्या मक्के में जाकर तुमने अपनी सवारी को बदल दी है? तो हलीमा सादिया कहती है, मेरी प्यारी बहन, मैंने सवारी नहीं बदली है, बल्कि सवार बदल गया है। जब मैं आई थी तो मैं तन्हा थी, अब मेरे साथ मालिक मुख्तार जा रहे हैं। इसी मालिक मुख्तार का करम है कि मेरी ऊँटनी के अंदर जान पैदा हो गई। वाह वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी चंद दिन के हैं, मगर आपके कमालात और मौजज़ात को देखो कि ऊँटनी पे कदम रंजा फरमाते हैं, ऊँटनी पे जलवा अफरोज होते हैं। तो वही ऊँटनी जो आते वक्त बड़ी कमजोर थी, आते वक्त बड़ी लागर थी, मगर जब उस ऊँटनी पर मेरे आका तशरीफ फरमा हुए तो ऊँटनी का आलम यह है कि वो ऊँटनी हवाएं से बात करते हुए आगे बढ़ रही है। ऐसे नबी का हम मिलाद करते हैं, ऐसे नबी का हम जिक्र कर रहे हैं। और उस नबी की मरातिब और उस नबी के वरफाना लका जिक्र के ताल्लुक से बात की जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब उम्र शरीफ 40 साल हो गई है तो परवरदिगारे आलम ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि ऐ महबूब, अपने कराबतदारों के दरमियान दीन की तबलीग करो, यानी मक्का शहर में अपने मानने जानने वालों से दीन की तबलीग करो, एक खुदा से डराने की बात करो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फारान की चोटी पे खड़े हो गए और अपनी 40 साल जिंदगी को गुजारने के बाद मक्के के तमाम तर कुफार और मुशरिकीन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक और किरदार से बहुत वाकिफ थे। तमाम लोग आपको सादिक और अमीन जानते थे। हर कोई जानता था कि मोहम्मद जब भी बोलते हैं तो सच बोलते हैं, मोहम्मद का इखलाक बहुत अच्छा है, मोहम्मद की गुफ्तार बहुत अच्छी है, मोहम्मद अदल और इंसाफ में इम्तियाज हासिल है, मोहम्मद कभी झूठ नहीं बोलते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कैरेक्टर को लोगों के सामने पेश किया है। 40 साल जिंदगी को मक्का के कुफार और मुशरिकीन के सामने पेश किया है। तमाम कुफार और मुशरिकीन मेरे आका की इज्जत कर रहे हैं, मगर अभी ऐलान नबूवत नहीं हुआ है। मक्के की फारान की चोटी पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चढ़ते हैं और तमाम कुफार और मुशरिकीन को बुलाते हैं और फरमाते हैं, ए मक्के के में रहने वालों, अगर मैं तुम्हें ये बताऊं कि पहाड़ के जानिब से तुम पर अजाब आने वाला है या तुम पर कोई जुल्म व सितम होने वाला है, क्या तुम मेरी बात को मानोगे? तो तमाम कुफार मुशरिकीन ने एक ज़बान होकर कहा था, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपकी बात को क्यों ना माने? आप जब भी बोले हैं तो सच बोले हैं, आप जब भी अपनी बात को पेश करते हैं तो सच अंदाज में पेश करते हैं, हम आपकी बात को मानने के लिए तैयार हैं। मेरे आका ने फरमाया, तो ए मक्का वालों, मैं तुम्हें ऐसी बात से डरा रहा हूँ, तुम्हें डरने की जरूरत है। तुम ना जाने कितने माबूदाने बातिल की परस्तिश कर रहे हो। तमाम माबूदाने बातिल की परस्तिश को छोड़कर सिर्फ एक खुदा की इबादत करो, और मैं अल्लाह का नबी बनाकर भेजा गया हूँ, मैं अल्लाह का नबी हूँ। जब ये बात मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फारान की चोटी से फरमाया है तो तमाम तर कुफार और मुशरिकीन आपकी बगावत में उतर जाते हैं। मगर उसी मजमे में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा जिसका नाम अबू लहब है, अबू लहब ने जब ये बात सुनी है तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी करते हुए कहा है, तब्बा लका साइरल यौमी अली हादा जमातना, ए मोहम्मद तुम्हारा नाश हो जाए, आज तुमने मुझे इसीलिए जमा किया है, यही बात को पेश करने के लिए जमा किया है, यही बात को हमारे दरमियान पेश करने के लिए जमा किया है। तब्बा लका साइरल यौमी अली हादा जमातना। जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में अबू लहब ने ये जुमला कहा है तो महबूब तो खामोश है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू लहब का जवाब नहीं दे रहे हैं, मगर कुर्बान जाओ मेरे आका की फजीलत पर, कुर्बान जाओ मेरे आका की अजमत पर। महबूब खामोश है, मगर परवरदिगारे आलम ने हज़रत जिब्रील अमीन से फरमाया है, ए जिब्रील सिदरा छोड़ो, मेरे महबूब के बारगाह में जाओ, मेरा महबूब का दिल दुखता हुआ नजर आ रहा है, मेरे महबूब को तसल्ली दो और आयत करीमा पढ़ो, तब्बत यदा अबी लहब व तब्बा मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन दाता लहब व मरातहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। ये पूरी सूरत अबू लहब की मजम्मत में परवरदिगारे आलम ने नाज़िल फरमा दिया, क्योंकि अबू लहब ने मेरे आका की शान में गुस्ताखी की थी, और मेरे आका की शान में जो गुस्ताखी करे परवरदिगारे आलम को बर्दाश्त नहीं है। परवरदिगारे आलम ने अबू लहब की मजम्मत में पूरी आयत करीमा नहीं बल्कि पूरी सूरत को नाज़िल फरमा। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे।
पूरी सूरत परवरदिगार आलम ने अबू लहब की मजम्मत में नाजिल फरमा दिया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या अबू लहब ये पहला जुर्म किया था? क्या अबू लहब ये पहला गुनाह किया था कि परवरदिगार आलम ने उसकी मजम्मत में पूरी सूरत को उतार दिया? नहीं, बल्कि अबू लहब ने इससे पहले भी कितनी सारी गुनाहें, इतने सारे गुनाहे कबीरा कर चुका था। और ये गुनाह नहीं है कि एक खुदा को छोड़कर ना जाने कितने माबूदाने बातिल की परस्तिश करना है, ये बहुत बड़ा जुर्म है। मगर इस जुर्म को परवरदिगार आलम ने माफ कर रहा है, मगर महबूब के शान में। और दूसरी बात ये है कि कहने वाला कोई और नहीं था बल्कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था, रिश्ते में चचा लगता था। अगर हमारे और आपके दरमियान कोई चचा अपने भतीजे को डांट दे, कोई चचा अपने भतीजे को कोई बात बोल दे, तो तमाम मुआशरा यही कहेगा कि चचा का हक बनता है अपने भतीजे को डांटने का, चचा का हक बनता है अपने भतीजे को कुछ भी बोल सकता है, ये चचा और भतीजे का मामला है। मगर मेरा परवरदिगार आलम फरमाता है, यहाँ पर खूनी रिश्ता नहीं चलेगा, रिश्ता बाद में देखा जाएगा, ये पहले मेरा महबूब है। अगर मेरे महबूब के शान में कोई इंसान गुस्ताखी करेगा, उसकी गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसकी मज़म्मत में पूरी सूरत उतार दी जाएगी। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत खूबी। ये मजम्मत की सूरत परवरदिगार आलम ने मेरे आका की शान, मेरे आका पर उतारा और मेरे आका को तसल्ली दी है परवरदिगार आलम। महबूब खामोश हो जाओ, महबूब दिल रंजीदा ना करो, महबूब गमगीन ना हो। अबू लहब ने सिर्फ ये कहा था कि तुम्हारा नाश हो जाए, मगर मैंने उसकी मजम्मत में ऐसी ऐसी बातें उतार दी है कि अबू लहब के दोनों हाथ बर्बाद हो जाए, और बर्बाद हो ही गए हैं। ना उसके मालो दौलत उसे काम देंगे, और वो उसकी बीवी जो अपने सरों पर लकड़ियों की गठरी उठाए रहती है, वो और उसकी बीवी दोनों बर्बाद होते हुए नजर आएंगे। ये आयत करीमा है परवरदिगार आलम ने अपने महबूब की शान और रिफात को बयान करने के लिए, महबूब की बुलंदी को बताने के लिए, महबूब की इज्जत अफजाई के लिए परवरदिगार आलम ने उतार दी है। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और रिफात है, मेरे आका का मकाम और मर्तबा है, मेरे आका की शान है। आओ एक और वाक़या इसी तनाजुर में आप समाप्त करो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और जुमला अजिल्ले सहाबाए किराम का मजमे गफीर है, तमाम तर सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम बैठे हुए हैं मस्जिद नबवी में। किसी बात पर डिस्कस हो रहा था, किसी बात पे रिसर्च हो रही थी, किसी बात पे तज़किरा हो रहा था, किसी बात पे मशवरा हो रहा था। और मशवरे के दरमियान किसी सहाबी रसूल और सहाबी रसूल में अजिल्ले सहाबाए किराम जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, बात के दौरान हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है और जुमला सहाबा है, मगर इसी दरमियान किसी सहाबी रसूल की आवाज बुलंद हो गई है। रसूल की शान और रिफ़अत देखो कि परवरदिगार आलम ने अपने महबूब की शान को कैसे कैसे बुलंद फरमाया है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ फरमा है, सहाबाए किराम भी तशरीफ फरमा है, मगर उसी गुफ्तगू के दौरान सहाबाए किराम में से किसी की आवाज बुलंद हो गई है, किसी की आवाज बुलंद हो गई है। तुम मगर महबूब की शान को देखो, परवरदिगार आलम को गवारा ना हुआ कि मेरे महबूब के सामने कोई अपनी आवाज को बुलंद करे। परवरदिगार आलम ने हज़रत जिब्रील अमीन को कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा लेकर मबरूस फरमाया, कुरान की आयत करीमा लेकर भेजता है। जाओ महबूब के शान में ये आयत करीमा सुना दो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबिय्यि कजहरि बादुकुम लिबादिन अन तहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। ऐ ईमान वालों, अपनी आवाज को नबी की आवाज पर बुलंद ना करो। अब मैं पूछना चाहता हूँ, आवाज बुलंद करने वाला कोई गुस्ताख नहीं था, आवाज बुलंद करने वाले की ये सोच नहीं थी कि मैं आवाज इसलिए बुलंद कर रहा हूँ कि नबी की शान को घटाया जाए, बल्कि दौरान गुफ्तगू आवाज बुलंद हो गई है, दौरान गुफ्तगू आवाज ऊंची हो गई है। मगर परवरदिगार आलम को ये भी गवारा नहीं है कि दौरान गुफ्तगू चाहे सहाबा ही क्यों ना हो, मेरे नबी की शान की ये है कि मेरे नबी की आवाज पर अपनी आवाज को बुलंद ना करो। इसलिए परवरदिगार आलम ने कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा लेकर हज़रत जिब्रील अमीन को भेज दिया कि जिब्रील ये आयत करीमा मेरे महबूब को सुना दो, और मेरे महबूब अपने सहाबा को सुना देंगे कि ईमान वालों, अपनी आवाज को नबी की आवाज पर बुलंद ना करो, और नबी के सामने ऐसी बातें ना करो जैसे तुम आपस में एक दूसरे के साथ बात करते हो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे सारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे और
تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. یہاں پر دو بات سننے کے قابل ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر کسی نے آواز کو بلند کی ہے تو اس کے پچھلے گناہ بھی پچھلے ثواب بھی اس کے ضائع ہو جائیں گے, اس کے پچھلے نیک اعمال بھی ختم کر دیے جائیں گے, اور جب اعمال ختم ہوں گے تو اسے پتہ بھی نہیں چلے گا. یہ نبی کی شان و رفعت ہے. اگر انسان کوئی گناہ کرتا ہے, اگر پچھلا کوئی نیک عمل کیا ہے, پچھلے میں کوئی زیادہ عبادت کر چکا ہے, کئی سارے نوافل پڑھ چکے ہیں, اتنے بھی روزے رکھ چکے ہیں, اگر اس کے بعد کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو پچھلے اعمال برباد نہیں ہوتے ہیں, پچھلے اعمال باقی رہتے ہیں, پچھلے اعمال پر کوئی خطرہ نہیں ہوتا ہے. مگر یہ اعمال دنیا اگر تم اپنا کرتے رہو گے مگر نبی کی شان میں گستاخی کرو گے تو پچھلے اعمال بھی تمہارے برباد ہو جائیں گے, اور جب برباد ہوں گے تو تمہیں خبر بھی نہیں ہوگا, تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی کہ میرے سارے اعمال برباد ہو گئے ہیں. جب وہ انسان میدان محشر میں پہنچے گا اور یہ سوچ کر پہنچے گا کہ میں نے بہت عبادت کی ہے, میں نے بہت چلے کاٹے ہیں, میں نے یہاں وہاں چلا لگایا ہے, میں نے بہت نوافل پڑھی ہے, میں نے بہت روزے رکھے ہیں, میں نے عمرہ پہ عمرہ کیا ہے, میں نے حج پہ حج کیا ہے, میرے بہت سارے اعمال ہیں, اب تو میں جنت میں جاتا ہوا نظر آؤں گا. مگر جب میدان محشر میں پہنچے گا اور نبی کی گستاخی کر کے پہنچے گا تو پروردگار عالم اس کے سارے اعمال اس کے منہ پر مار دے گا. وہ انسان عرض کرے گا آخر میرے اعمال کیسے برباد ہو گئے؟ اس وقت بتایا جائے گا تم نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے, اور نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کے سارے اعمال برباد ہو جائے گا. کیا بات ہے, واہ واہ واہ, بہت اچھی. نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. تو یہ تو صحابی کا معاملہ تھا کہ صحابی کی آواز بلند ہو گئی. اگر کوئی انسان کتنا بھی بڑا ولی کیوں نہ ہو جائے صحابہ کی مرتبہ تک نہیں پہنچ سکتا, تو ہم اور آپ کہاں صحابی کے مرتبے پہ پہنچ سکتے ہیں؟ اگر کوئی انسان جان بوجھ کر نبی کی شان میں گستاخی کرے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے لوگ اپنے کانوں کو کھولو اور نبی کی شان و رفعت کو قرآن مقدس کی آیت کریمہ میں ڈھونڈو. قرآن تمام کتابوں میں سب سے افضل کتاب, اور یہ کتاب میں پروردگار عالم نے اپنے محبوب کی تعریف اور توصیف میں پوری آیت کریمہ نازل فرمائی. حضرات محترم حضرت بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کی موجودگی میں زیادہ دیر بولنا یہ غلط ہے, ادب کے خلاف ہے. اس لیے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ آگے بھی گفتگو ہوگی. آدھا گھنٹے کا مجھے وقت دیا گیا تھا, آدھا گھنٹہ میرا وقت ہو گیا ہے, اور لوگوں کی طرح میری عادت نہیں ہے کہ بس پڑھتے رہے 2 شعر 4 شعر 6 شعر, یہ انداز صحیح نہیں ہے. محفل مصطفیٰ ہے, یہاں پہ ادب بہت ضروری ہے. اس محفل سے یہی سکھایا جاتا ہے ادب. یہ محفل صرف ادب ہی کو سکھانے کے لیے, نبی کی ادب, بزرگان دین کے ادب, علماء کرام کے ادب, اکابرین کی ادب, ایک دوسرے کے ادب, پڑوسی کا خیال, اپنے سے چھوٹے پہ شفقت, اپنے سے بڑوں کے ادب, یہ ساری چیزیں اسی محفل پاک سے بتائی جاتی ہے. اگر اسی محفل پاک میں ادب کا خیال نہ رکھا جائے تو محفل پاک کو سجانے کا کوئی مقصد حل نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم بولنے میں کہیں بھی غلطی ہوئی ہو تو ان علماء کرام جملہ سامعین کو میں گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں. آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ.